بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فدا دل آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہے۔ دلیپ کمار صاحب جن کا یہ فلمی نام تھا، اصل نام ان کا محمد یوسف خان تھا، ان کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کے حوالے سے ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ آج ہم موجود ہیں دلیپ صاحب کے بھتیجے لگتے ہیں رشتے میں، فواد اسحاق صاحب پشاور میں رہائش پذیر ہیں۔ پشاور کی یادیں اور پھر فواد اسحاق صاحب یا ان کی فیملی کی جو یادیں ہیں دلیپ صاحب سے وابستہ، وہ آج ہم آپ کو فواد اسحاق صاحب کی زبانی بتائیں گے۔ فواد صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ پہلے تو یہ بتائیے کہ پشاور جب آئے تھے دلیپ صاحب پہلی دفعہ اور دوسری دفعہ، وہ پھر سرکاری مصروفیات سے ہٹ کے پھر آپ کی رہائش گاہ میں جاتے تھے، وہ یادیں ہمارے ساتھ، ہمارے دیکھنے والوں کے ساتھ ذرا شیئر کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔ آج یوسف خان انکل اس دنیا میں نہیں ہیں، لیکن ان کی یادیں ہمیشہ ہمارے دلوں میں موجود رہیں گی، اور فیملی کے علاوہ ان کے کروڑوں پرستاروں کے دلوں میں بھی موجود رہیں گی۔ پشاور وہ سٹار بننے کے بعد پہلی دفعہ 1988 میں آئے تھے فاطمیت کی فنڈ ریزنگ کے سلسلے میں، اور سرکاری جو ان کی فنکشنز کے بعد جب وہ گھر پہ تشریف رکھتے تھے تو ان سے بڑی دل لگی کی باتیں، پیار محبت کی باتیں، تو باتیں ہندکوں میں کرتے تھے اپنی پشاور کی جو زبان ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی پشاور سے لازوال محبت تھی، اور جو پشاور کی عادات، جو سلسلے، جو محبتیں تھیں، وہ اس سے بھی ظاہر ہوتی تھیں کہ جب وہ بچپن میں یہاں رہا کرتے تھے تو پشاور میں پائے کھانے کا بڑا رواج ہے، تو ہر ڈنر پہ، آفیشیل ڈنر کے بعد وہ میرے گھر پہ تشریف لاتے تھے، اور میرے والد صاحب کے ساتھ مل کے تو وہ پائے سے ضرور لطف اندوز ہوتے تھے۔ صبح وہ چاہے کہیں بھی ہوں تو ان کے لیے باقر خانی کا ناشتہ ضرور، تو باقر خانی باقاعدہ گھنٹہ گھر سے ہر روز تازی منگوائی جاتی تھی، اور انڈیا بھی ان کے لیے ساتھ بطور تحفہ دی گئی، اور ہر سال بھجوائی جاتی تھی ان کے لیے وڑیاں، بڑے شوق سے وہ کھاتے تھے۔ بوسکی کی قمیض، سفید شلوار، تلے والی چپلی، جو پشاور کے ایک فیشن گنا جاتا تھا، وہ جب وہ آئے انہوں نے باقاعدہ زیب تن کی ساتھ کرکل کی کیپ پہنی، جو کہ ان کی پشاور اور اپنے اوریجن سے محبت کی نشانی ہے۔ چپلی کباب کے سخانی میں وہ بچپن میں کھایا کرتے تھے، باقاعدہ اس کا ذکر کرتے تھے، اور باقاعدہ چپلی کباب ان کے لیے منگوائے جاتے تھے۔ بات یہ ہے کہ جی وہ اس قدر ویل ریڈ، پڑھے لکھے انسان ہیں، تھے، اللہ ان کو جنت میں جگہ دے اور ان کی بخشش فرمائے، کہ وہ اکانومی، پالیٹکس، ہیومینیٹیرین کازز، دنیا کے کسی موضوع پہ بھی، آپ سنما کے تو وہ بے تاج بادشاہ تھے، لیکن شعر و شاعری، ادب، ہر موضوع پہ وہ بغیر جھجک کے بول سکتے تھے، اور گھنٹوں بول سکتے تھے، اور ان کا انداز گفتگو وہ اتنا، جس کو کہتے ہیں کہ میٹھا، نفیس اور شفقت بھرا ہوتا تھا، کہ ساری محفل میں ایک سکوت سا طاری، پن ڈراپ سائلنس ہوتی تھی جب وہ بات کر رہے ہوتے تھے، اور فیملی کے ساتھ، جو بڑے چھوٹے کے ساتھ ان کا جو محبت کا انداز ہوتا تھا، ملنے کا، شفقت کرنے کا، پیار کرنے کا، چاہے وہ پشاور میں ہو، چاہے کوئی بامبے جائے ان کے پاس، بلکہ پشاور کا کوئی شخص بھی ان کے پاس گیا، KPK کا کوئی شخص گیا، پاکستان سے کوئی گیا، ہر ایک سے بڑی ہی شفقت و محبت وہ کرتے تھے۔ تو میں کیا بولوں ان کی پرسنالٹی کے اوپر، کہ انتہائی محبت والے، نفاست والے۔ پشاور کے لوگوں سے محبت کی ایک اور نشانی ان کی یہ تھی کہ ان کا جو ہوائی گھر تھا، جس کی پاور ہٹونی انہوں نے مجھے دی ہے، وہ چاہتے تھے کہ یہ پشاور اور KPK کے لوگوں کے ویلفیئر کے لیے استعمال ہو، اور ہم نے ایز اے فیملی کوشش کی بہت، اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں عمران خان صاحب کی حکومت کا، جس نے اس کو آثار قدیمہ بھی ڈکلیئر کیا، اور سیکشن 4 اس کے اوپر لگایا ہے، اور ان قریب انشاءاللہ گورنمنٹ اس کو ٹیک اوور کر کے اس کی تعمیر کر کے دوبارہ سے ریسٹور کرے گی اس کو، ہیریٹیج کے ماہرین کے زیر نگرانی، اور اس کو ایک میوزیم میں گورنمنٹ کنورٹ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، جو کہ فیملی کی بھی خواہش تھی، ہے، اور ان کی خواہش تھی۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ پشاور کے اس نامور بیٹے کی یادیں اس طرح سے ہمیشہ زندہ رہیں گی اور تازہ رہیں گی۔
یہ جب دلیپ صاحب پشاور آتے تھے، یہ یادیں آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کی، جب وہ ادھر تھے تو رابطہ کیسے ہوتا تھا سائرہ بی بی سے یا دلیپ صاحب سے؟ دیکھیں جی، دلیپ صاحب سے رابطہ تو ٹیلی فون کے ذریعے ہوتا تھا، اور یہاں سے جو بھی رشتہ دار عزیز جاتے تھے ان کے ذریعے ایکسچینج آف گفٹس ہوتا تھا، اور ٹیلی فون بہترین رابطہ تھا اور ایزی رابطہ تھا۔ ان کے بھائیوں سے، ان کی بہنوں سے، سب سے رابطہ ٹیلی فون کے ذریعے ہوتا تھا۔ کتنے بہن بھائی تھے؟ یہ 6 بھائی تھے، جس میں دلیپ صاحب لاسٹ سروائیونگ بردر تھے، باقی سب ان سے پہلے فوت ہو چکے تھے۔ پچھلے سال کرونا میں ان کے 2 بھائی احسن انکل اور اسلم انکل کی ڈیتھ ہو گئی، اور بہنوں میں بڑی بہن ان کی فوت ہو چکی ہیں، باقی بقید حیات ہیں۔ اچھا، جب بھی پشاور وہ آتے تھے تو لوگوں کا ایک جمع غفیر جمع ہو جاتا تھا، لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا کہ جی دلیپ صاحب پشاور آئے ہیں، اور ایک مرتبہ وہ ناکام لوٹ گئے اپنا گھر کو دوبارہ دیکھے بغیر، تو اس وقت بھی آپ کی ملاقات ہوئی، اس وقت ان کے جذبات کیا تھے؟ وہ خفا تھے، یعنی اپنے گھر کو نہیں دوبارہ دیکھ سکے؟ میں ان کے ہمراہ تھا دونوں بار، 1988 میں بھی اور 1998 میں بھی، جب ہم نے اس گھر کو وزٹ کرنے کی کوشش کی تو ہم نے رات کے بڑے لیٹ آورز میں، رات 1-1:30 بجے 2 بجے کو، لیکن کسی طرح وہ خبر پشاور میں لیک آؤٹ ہو جاتی تھی، اور ہمارے جانے سے پہلے وہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود ہوتے تھے جو دلیپ صاحب کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے، ان سے ہاتھ ملانے کے لیے کوشاں ہوتے تھے۔ تو وہ اتنا بڑا رش ہوتا تھا کہ وہ ممکن نہیں ہوتا تھا کہ ان کو گاڑی سے اتارا جائے اور گھر تک لے جایا جائے۔ سو دونوں دفعہ پروٹوکول اور سیکیورٹی کے ایڈوائس پہ ہمیں ناکام لوٹنا پڑا، اور وہ اپنے گھر کو وزٹ نہیں کر سکے۔ آپ کے والد اور ان کے والد کیا کاروبار کرتے تھے؟ ہمارا جو آبائی کاروبار تھا ہماری فیملی کا، اور آج بھی ہے، اور پچھلے 200 سال سے ان کی فیملی، ان کے والد صاحب، میرے دادا پر دادا، ان کے دادا پر دادا، سب فریش فروٹ کا کاروبار کرتے تھے، جو کہ افغانستان، ایران اور سینٹرل ایشیا تک پھیلا ہوا تھا، اور انڈیا، آل اوور انڈیا پھیلا ہوا تھا۔ جی، آپ کا ہیئر سٹائل بھی دلیپ صاحب سے ملتا ہے۔ ہاں، بہت شکریہ، اچھا کمپلیمنٹ ہے، بہت شکریہ۔ تو فیملی میں، یعنی آپ کی عمر کے جو جوان تھے اس زمانے میں، جب یہ سٹار تھے، جب یہ راج تھا دلیپ صاحب کا، تو پاکستان میں ان کی فیملی اور پھر انڈیا میں ان کی فیملی، یعنی کسی اور جوان میں یہ جذبہ نہیں ابھرا کہ فلم انڈسٹری کی طرف جانا ہے؟ ٹو ٹیل یو آنیسٹلی، یہ خدا داد صلاحیتیں ہوتی ہیں، حالانکہ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ لوگوں کو یہ شوق ہوتا ہے، لیکن ہماری فیملی زیادہ بزنس مائنڈڈ ہے، اور بہت کم لوگ نوکری میں گئے ہیں، زیادہ بزنس کی طرف ہی توجہ رہی ہے، اور بزنس ہی کرتے ہیں، انڈسٹری میں ہیں، اور فلمی لائن کا شوق کسی نے اختیار نہیں کیا۔ صرف ناصر خان صاحب، ان کے جو بھائی تھے، انہوں نے کچیرا میں اچھی کامیاب فلمیں بنائیں، لیکن ان کا جوانی میں انتقال ہو گیا تھا۔ تو آپ کا جب تعارف ہوتا ہے اس حوالے سے کہ جی آپ دلیپ صاحب کے بھتیجے لگتے ہیں، اور کبھی آپ کو کہیں پہ محسوس ہوتا ہے کہ جی لوگ آپ کو اس نظر سے دیکھ رہے ہیں اور پہچان رہے ہیں، تو کیسی فیلنگ ہوتی ہے؟ مجھے اچھا بھی لگتا ہے، میں انجوائے بھی کرتا ہوں، کیونکہ میری فیملی میں، میرے بزرگوں میں، میرے انکل میں کتنی نامور شخصیت اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، جس نے انٹرنیشنل فیم حاصل کیا، اور کبھی کبھی مجھے زیر لب مسکرا بھی دیتا ہوں۔ میں پچھلے دنوں لنڈن گیا ہوا تھا اپنے بیٹے کی گریجویشن کے سلسلے میں، تو وہاں کسی دوست نے دعوت پہ بلایا مجھے، تو میں جہاں لنڈن میں رہائش پذیر تھا وہ وہاں سے کافی دور تھا، تو جب میں کانوکیشن کے بعد واپس آیا تو اٹ واز ٹو لیٹ کہ میں کھانے پہ پہنچ سکوں۔ تو اس دوست کو میں نے فون کیا کہ یار میں نہیں پہنچ سکتا، بہت لیٹ ہو گیا، اور آپ کا گھر بہت دور ہے، 2 گھنٹے، تو یہ تو رات 11 بج جائیں گے اور میں نہیں آ سکتا۔ تو انہوں نے کہا نہیں، یہاں تو میں نے ساری کمیونٹی کو بلایا ہوا ہے کہ دلیپ صاحب کے بھتیجے آ رہے ہیں، تو مجھے بہت، میں نے انجوائے کیا کہ اچھا وہ ڈنر میرے لیے نہیں ہو رہا تھا، وہ بحیثیت دلیپ کمار کے نیفیو کے وہ ڈنر تھا۔ ابھی ان کی وفات کے بعد تعزیت کے پیغامات بھی آ رہے ہیں آپ کے پاس؟ جی، ان کی وفات کے بعد کنڈولنسز کے میسیجز آ رہے ہیں، دوست احباب ساری دنیا سے ٹیلی فونیں کر رہے ہیں، اور میں میڈیا کے دوستوں کا بہت شکریہ ادا کروں گا کہ وہ اس کو بہت کوریج دے رہے ہیں اس چیز کو، اور ان کی اہمیت جو وہ کر گئے زندگی میں اس کو اجاگر کر رہے ہیں۔ اور ہماری فیملی میں ابھی ہم رابطے میں ہیں کہ کوئی دعا کا اہتمام کس طریقے سے
یہاں کے دوستوں اور لوگوں کے لیے جو آنا چاہتے ہیں تعزیت کے لیے اس کا اہتمام کیا جائے. اور وہاں آپ کا جانے کا پروگرام ہے انڈیا؟ جی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے فیملی کے چند لوگوں کو انڈیا کا ویزا مل جائے تو ہم پہلی اویلیبل فلائٹ سے چلے جائیں. یہ ڈپینڈ کرے گا انڈین ایمبیسی کے اوپر کہ اگر وہ مہربانی کر کے ہمیں ویزا دے دیں. اچھا، ایک تو ان کے دلیپ صاحب کے یہاں پہ رشتہ دار ہیں، ایک ان کی واحد نشانی جو ہے ان کی جائے پیدائش ہے، وہ مکان کہ جس کو آج جو ہے وہ ویرانیوں کا ایک مسکن ہے. بہت حالت زار جو ہے اس کی بہت خراب ہے. کبھی آپ نے خود اس کو خریدنے کی کوشش کی ہو، کیونکہ اب تو حکومتوں تک یہ معاملہ آ گیا ہے، یا خود کنٹرول میں لینے کی کوشش کی ہو کہ جی ہمارے ایک یوسف خان صاحب کا ایک واحد جو نشانی تھی وہ یہی ایک مکان تھی، اور اس کو ان کو بڑا لگاؤ بھی تھا اس مکان کے ساتھ؟ جی اس طرح سے ہے جی کہ بہت میں فرینکلی اس میں بات کروں گا کہ وہ مکان جو ہے وہ ہماری فیملی کی ملکیت ہے، اور وراثت میں مطلب جو ان کے وارث ہیں اس مکان کے پاکستان میں وہ ہم ہی لوگ ہیں. میں ہوں اور میرے کزنز ہیں جو فرسٹ وارث ہیں، کیونکہ ہمارے سب کے والد فوت ہو چکے ہیں. چونکہ اس مکان میں جو پاور آف اٹارنی دلیپ کمار صاحب ان کے بہن بھائیوں نے میرے نام پہ دی ہوئی ہے، اس میں یہ باقاعدہ لکھا گیا ہے کہ اس کو ڈونیٹ کر دیا جائے گورنمنٹ آف کے پی کے. تو اس کو ہم نے کبھی اون کرنے کی ایسا کوشش نہیں کی. ہم اس کو کے پی کے لوگوں کا، پاکستان کے لوگوں کا امانت سمجھتے ہیں، اور ہماری جدوجہد کے نتیجے میں اللہ کی مہربانی سے اب وہ قومی ورثہ ڈکلیئر ہو گیا ہے اور سیکشن 4 لگ گیا ہے. وہ مکان بیچا نہیں جا سکتا، اور اس کو حکومت جو بھی اس پہ قابض لوگ ہیں ان سے قبضہ لے کے اور انشاءاللہ اس کو میوزیم بنائے گی جلد، جو ہماری اور ساری فیملی کی خواہش تھی، اور اوریجنلی دلیپ کمار صاحب اور ان کے بہن بھائیوں کی خواہش تھی. ایک جنازہ ہوا دلیپ صاحب کا انڈیا میں، اور ایک جنازہ غائبانہ ہوا پشاور میں. کہ کیسا لگتا ہے آپ کو؟ یہ پشاوریوں کی محبت ہے یوسف خان صاحب سے؟ میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ یہ دلیپ کمار صاحب کا، یوسف خان صاحب کا حق ہے پشاور کے لوگوں پہ کہ وہ ادھر کے بیٹے ہیں، اس مٹی کے بیٹے ہیں، اس سوئل کے بیٹے ہیں، اور انہوں نے ایک نام کمایا ہے. اور یہ حق ہے پشاور کے لوگوں کا ان سے محبت کا، اور ان کی جو لازوال محبت تھی پشاور کے لوگوں سے، کہ ان کا جنازہ پشاور میں بھی پڑھا جائے اور قصہ خانی میں پڑھا جائے. جی بہت شکریہ. اور فواد صاحب، ایک سوال کہ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ جب یہ سانحہ قصہ خوانی ہو رہا تھا، انگریز فوج فائرنگ کر رہی تھی، تو 8 سال عمر تھی یوسف خان صاحب کی یا 11 سال عمر تھی، اور وہ بھاگ کے گئے تھے اپنے گھر کی طرف. یہ واقعہ کبھی آپ نے سنا ہے؟ جی یہ واقعہ ان کی زبانی میں نے سنا ہے، اور ایک بار نہیں 2-3 بار انہوں نے یہ واقعہ مختلف اوقات میں دہرایا. اور جب وہ فائرنگ ہوئی تو وہ کسی دکان کے تھڑے کے نیچے چھپ گئے تھے. فائرنگ ہوئی، وہ اس کے چشمدید گواہ تھے، اور ان کے گھر والے سارے پریشان تھے کہ وہ بچہ کدھر گیا یوسف خان. تو وہ کافی دیر بعد جب فائرنگ تھمی اور ان کو موقع ملا تو وہ تھڑے سے نکل کے بھاگ کے اپنے گھر گئے. اور جب وہ سٹار نہیں بنے تھے قیام پاکستان سے پہلے، جب وہ کم عمر تھے، کم سن تھے، تو بھی آنا جانا لگا رہتا تھا؟ جی قیام پاکستان سے پہلے تو ریگولرلی چھٹیوں میں ان کا آنا جانا رہتا تھا، اور وہ میرے والد صاحب اور ان کے بھائیوں کے ساتھ باقاعدہ فٹ بال وغیرہ کھیلتے تھے، بلکہ گلی ڈنڈا بھی کھیلتے تھے، کرکٹ بھی انجوائے کرتے تھے. وہ تو بہت نارمل تھا. اور اسی طرح ہمارے ادھر سے فیملی کا آنا جانا بہت ہی فریکوینٹ ہوتا تھا، بیکاز ایک ہی بزنس ہوتا تھا. اور اوریجنلی دلیپ کمار صاحب کے والد اور میرے جو دادا جان ہیں یہ آپس میں پارٹنرز بھی ہوتے تھے فروٹ کے بزنس میں. اچھا، ایک چیز جو میرے ذہن میں ابھی آئی ہے، اور ایک مفروضہ کہہ لیں، ایک مغالطہ کہہ لیں، کہ شاہ رخ خان کا تعلق بھی، ان کے والدین کا تعلق بھی قصہ خوانی سے تھا. تو شاہ رخ خان صاحب جب پہل آئے تھے اس میں فلم انڈسٹری میں، تو یہ کہا گیا کہ جی یہ دلیپ صاحب کے بھانجے ہیں. تو یہ ذرا وضاحت کیجیے گا. نہیں جی، شاہ رخ خان صاحب جو ہیں ان کی فیملی بالکل مختلف فیملی ہے. وہ قریب میں ضرور رہائش تھے، شاہ ولی کتال میں ان کا بزرگوں کا بزنس تھا، اور ان کے جو چچا کی فیملی ہے وہ ابھی تک گاما صاحب وہ پشاور میں کی ایک نامور سیاسی ایکٹیوسٹ تھے، اور ہر دور میں، انگریز کے دور میں بھی اور اس کے بعد بھی وہ بہت مشہور آدمی تھے گاما صاحب. اور شاہ رخ خان فیملی کے ساتھ پشاوری ہونے کے ناطے ایسا کوئی خاندانی رشتہ داری ہماری نہیں تھی. آپ لوگ فیملی میں آج بھی دلیپ صاحب کی فلمیں دیکھتے ہیں، اور وہ کس صورت میں آپ کے پاس ان کا ریکارڈ پڑا ہوا ہے؟
ٹو ٹیل یو آنیسٹلی جی، ہماری فیملی میں مطلب فلمیں تو ان کی اس محبت کی وجہ سے بھی دیکھی جاتی تھی کہ جی چچا کی فلم ہے، انکل کی فلم ہے، لیکن ایسا سچ کوئی ریکارڈ باقاعدہ مینٹین نہیں کیا گیا جس کو آپ کہیں کہ کوئی آفیشیل ریکارڈ اس کا مینٹین ہو، ایسی بات نہیں ہے. لیکن ایک مزے کی بات جو ہے کہ ہم ان کی اداکاری کو جس وقت دیکھتے تھے نا تو یہ محسوس نہیں ہوتا تھا کہ وہ اداکاری کر رہے ہیں، کیونکہ میرے والد، میرے چچا جو پیار میں، شفقت میں جس طرح انداز میں بولتے تھے، یا جب وہ غصے میں ہوتے تھے ہمیں ڈانٹتے تھے، تو دلیپ صاحب کا فلم میں وہی انداز لگتا تھا. اٹ واز سو نیچرل. یہ لگتا نہیں تھا کہ یہ کوئی اسکرپٹ کو فالو کر رہے ہیں، یہ لگتا تھا کہ یہ اپنے روٹین میں ہمارے بڑوں کی طرح یا غصہ کر رہے ہیں، یا پیار کر رہے ہیں، یا خوشی کا اظہار کر رہے ہیں. بہت زیادہ نیچرل اداکاری تھی ان کی. بہت شکریہ. فواد اسحاق صاحب سے آج آپ کی ملاقات ہوئی اور انتہائی دلچسپ باتیں، اور امید ہے کہ آپ کو ان کی باتیں اور دلیپ صاحب کی یادیں پسند آئی ہوں گی. آپ کا بہت شکریہ.